بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ظاہر ہے جس کا کام اسی کو ساجے. یہ کوشش کر رہا ہوں میں اس کو چربی کو اور اس کو الگ کرنے کی، لیکن نہیں ہو رہی. لیکن تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی، بقرعید میں کام آئے گا. یہ اصل میں آج میں یہ گوشت کی دکان پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ معلومات مجھے ملی. اس کے مطابق منگل اور بدھ کو گوشت کی دکانیں بند رکھی جاتی ہیں، اور اب صرف منگل کو بند رکھی جاتی ہے. اس کی وجہ ہم گوشت فروش سے پوچھیں گے. لیکن منگل اور بدھ کو جو بند رکھی جاتی تھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے سوشل میڈیا کے مطابق. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل. اور آپ کے شاید دل میں ہوگا کہ قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا تھا، اور وہ دن منگل کا دن تھا، اور روئے زمین پر پہلی مرتبہ خون بہایا گیا تھا. اس لیے منگل کو گوشت فروش جو اسلامی بھائی ہیں وہ گوشت کی دکانیں بند رکھتے ہیں، گوشت کا کاروبار بند کرتے ہیں. اور منگل سے کنٹینیو کر کے بدھ، اس لیے کہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا تو وہ ان کے جسم کو لے کر بدھ تک چھپانے کے لیے گھوم رہا تھا. تو اس لیے منگل اور بدھ دونوں دن گوشت کا کاروبار اس بنیاد پر بند رکھا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ سوشل میڈیا کی معلومات کے مطابق ہے. اب جو رائج ہے وہ منگل کے دن گوشت بند ہوتا ہے، بدھ کو نہیں. اور منگل کو کیوں بند ہوتا ہے اس کی وجوہات ہم ایک گوشت فروش سے پوچھتے ہیں کہ منگل کو گوشت بند ہونے کی کیا وجہ ہے. آپ بتائیے کہ پہلے تو 2 دن، اب ہے نا ایک دن منگل کو گوشت بند ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ کافی ٹائم پہلے ہم نے بھی جو سنا تھا کہ جانور کی تعداد کم ہو جائے گی، اس وجہ سے جو ہے نا حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگایا تھا. اب کیا تعداد بڑھ گئی ہے؟ پہلے مطلب تعداد کم تھی، حلال جانور ہے، تعداد کم. تعداد تو خیر وہ تو اب آپ کو پتا، حلال جانور ہے، یہ تو ہمارے رب کی شان ہے جو ختم نہیں ہو رہا. کروڑوں کی تعداد میں کٹ جاتے بقرعید کے ٹائموں میں. جی جی. تو بس یہی وجوہات تھی کہ منگل کے دن اور بدھ کے دن بند ہونے کا. باقی اب یہ تو کوئی بہتر عالم ہی بتائے گا کہ کیا صورت حال ہے. شیخ پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ حابیل اور قابیل کا جو سوشل میڈیا پر واقعہ ہے کیا یہ درست ہے؟ اور جو جانوروں کی کمی کی وجہ سے منگل اور بدھ کو گوشت کی دکانیں بند ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں، مارکیٹ بند ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی درست ہے؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ منگل کے تعلق سے جو گوشت کا ہے معاملہ، وہ ذبح کی صورت میں تو ہے. دیکھو جس کا مطلب یوں اشارہ ہم نکال سکتے ہیں اس میں کہ حضرت کبشہ بنت ابی بکرہ رضی اللہ عنہا سے ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن فسد سے منع کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ منگل کا دن خون کا دن ہے، اور اسے میں ایک ایسی، اور اس میں یعنی منگل میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں خون ٹھہرتا نہیں. یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. ابو داود شریف، وہ سیاستہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے. لوگ تو احسن کے حوالے سے بھی یعنی کہ اب وہ پھر لمبا ہو جائے گا معاملہ. تو سیاستہ 6 کتابوں کو کہتے ہیں جن میں ابو داود بھی شامل ہے. ان کے سندیں جو ہے نا یہ بہت مضبوط مانی جاتی ہیں. تو اس حدیث پاک کی جو ابھی ہم نے سنی، اس کی شرح کو اس طرح کہ قابیل نے حابیل کو منگل کے دن ہی قتل کیا، اور جناب حوا کو منگل کے دن ہی وہ عورتوں والا جو مخصوص پیریڈ ہوتا ہے وہ شروع ہوا. گویا یہ دن خون کی ابتدا یعنی شروعات کا ہے، یا اس دن میں خون جوش مارتا ہے. فسد سے بہت زیادہ بے جاوے گا. اگر خون جوش مارنے کی صورت ہے تو فسد کروائیں گے تو خون زیادہ نکل جائے گا، تو اس لیے منگل کو نہ کروائیں.
مزید یہ کہ منگل یعنی اس دن کی ہر گھڑی میں احتمال یعنی پوسیبلٹی امکان ہے کہ شاید وہی گھڑی ہو کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے نا اس میں تو وہی گھڑی ہو لہذا اس دن فسد لو ہی نہیں. اچھا فسد یہ ہجامہ آج کل رگ کاٹنا تو ہجامے میں بھی چھوٹی چھوٹی نسیں ہی کٹتی ہے نا خون نکلتا ہے. ہجامہ آج کل یہ بہت عام ہوا ہے تو پہلے سے لیکن اب یعنی کہ کچھ زیادہ ہی تو لہذا اس دن ہجامہ نہ کروایا جائے فسد نہ کھلوایا جائے اسی میں سلامتی ہے. اگر اس گھڑی میں فسد لی گئی ہو خون ٹھہرے گا نہیں بالکل نکل جاوے گا اور اس مریض کی موت واقع ہو جائے گی خطرہ ہے. ان ہجامے والوں کو بھی مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے کہ منگل کو اگر چھٹی کرتے ہو تو صحیح ہے نہ کرتے ہو تو ان کو کرنی چاہیے کہ اگر کسی کا فسد لیا حدیث دیکھو برحق ہے وہ گھڑی کب ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اگر وہ گھڑی ہوئی اور آپ نے فسد لیا نا پولیس آپ کو نہیں چھوڑے گی اگر بندہ لمبا ہو گیا تو یا خدا نخواستہ فوت ہو گیا تو یہ آپ کی بھی سیفٹی ہے. اور حدیث پاک کے عمل میں تو سیفٹی ہے ہماری دنیا و آخرت کی. یہ صرف مشورہ میں دے رہا ہوں. تو یوں مطلب ہے منگل کے تعلق سے حابل قابل کا اور یہ معاملہ یا یہ ہجامے کا معاملہ تو موجود ہے. اب رہا کہ گوشت فروشوں کا معاملہ تو منگل بدھ پہلے چھٹی ہوتی تھی یہ مجھے یاد ہے گوشت کی پہلے نہیں ہوتی تھی چھٹی پھر منگل بدھ کو ایک پیریڈ ایسا آیا کہ گوشت کی چھٹی منگل بدھ کو ہو گئی تو یہ چھپ چھپ کے بیچتے تھے گوشت والے. یہ بھی مجھے پتا ہے اب سب نہیں جن کے پاس وسائل ہوتے تھے چھپ چھپ کر بیچتے تھے اپنا مطلب وہ ذبح کرتے تھے غیر قانونی جانور کو ذبح کرتے تھے اپنے طور پر چھپا چھپا کر اور پولیس کے چھاپے بھی پڑتے رہتے تھے اور بس وہ گوشت بھی اٹھ جاتے تھے بعض اوقات پھر واپس آ جاتے تھے. اب وہ دروازہ کون سا ہوتا ہوگا جس سے داخل ہوتے وہ دروازہ کون سا ہوتا ہوگا جس سے واپس آتے ہوں گے. اب یہ میرا خیال ہے باشعور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ یہ پھر منگل بدھ اور یہ جو سلسلے تھے اب شاید چھٹی نہیں ہے گوشت کی منگل کی چھٹی اب بھی ہے جاری ہے. اچھا یہ قانون جو ہے نا یہ منگل اور بدھ کا یہ پاکستان میں ہے ہر جگہ نہیں ہے باقی دنیا میں اس طرح کا کوئی قانون میری معلومات میں نہیں ہے اور غالباً نہیں ہے اور گوشت دھوم سے بکتا ہے. ہمارے یہ قانون ٹھیک ہے یہ جانوروں کو بچانے کے لیے تھا کہ جانوروں کی شارٹیج نہ ہو جائے جو میں سمجھ سکا ہوں تو اس لیے وہ بے شمار جانور کٹنے سے بچ جائیں گے تو یوں تھوڑا لوڈ کم ہو جائے جس سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں بجلی وہ روک دی جاتی ہے تو یوں بجلی کی بچت کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے. آج کل گیس کی بچت کے لیے کراچی کا تو سبھی کو تجربہ ہوگا کہ کچھ گھنٹے کے لیے گیس جو ہے یہ روک لی جاتی ہے نہیں آتی تو یہ گیس کی بچت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو یوں جانوروں کی بچت کے لیے ایسا. اچھا اب خون کا نکلنا منگل کو گوشت بیچنا پھر بھی گوشت پہ رکاوٹ نہیں پڑے گی. اگر پیر شریف کو ذبح ہو گیا جانور اس پیر شریف کے لیے تو کوئی سی روایت اس میں ہے منگل کی ہی ہے نا کہ خون رکتا نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر یہ جانور کے لیے نہیں ہے جانور کا خون اگر نہیں رکا جانور کے اندر سارا نکل گیا تو یہ طباً تو اچھا ہی ہے گوشت زیادہ مفید ہو جائے گا. اس لیے جانور کاٹنے نہ کاٹنے سے اس کی میچنگ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنے طور پر کر لی ہو تو فساد کا تذکرہ اور یہ سب انسانوں کے لیے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ قانون لیکن وہ مطلق ہے حدیث پاک میں کہ خون رکتا نہیں ہے. اس سے مراد اگر کوئی کہہ دے کہ ذبح ہی نہ کرے تو ذبح کرنے میں تو خون روکنا مقصود ہی نہیں ہوتا اس کو تو نکالنا ہی ہوتا ہے. تو یوں منگل کو جانور ذبح کرنے میں تو کوئی رکاوٹ بظاہر نظر ہی نہیں آ رہی. پلس یہ لوگوں کی ایک
سمجھ ہوتی ہے, اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں, اور ہر سوچ ان کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی, یہ اپنے طور پر ہوتی ہے. کبھی ثواب انہیں بس وہ ثواب تو اللہ عطا کرے, مطلب بعض اوقات وہ گناہ بھری بھی سوچیں ہوتی ہے. یہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن یہ اڑی کر جاتے ہیں کہ منع ہی ہے, ناجائز ہے, فلاں ہے, تو یہ تو غلط ہو جائے گا, گناہ گار ہوگا اگر جائز کو ناجائز اپنی مرضی سے کہے گا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, اصل میں نے اتفاق ہے کہ 6 مہینے کی عمر سے, یا 6 مہینے میں کیا عمر ہوتی ہے, 6 مہینے کی عمر سے گوشت مارکیٹ میں آنکھ کھولی. ہمارے گھر کے پاس مارکیٹ تھی, آفیشلی مارکیٹ نہیں تھی, بس وہ پھٹے لگا کے گوشت بیچتے تھے, پھر وہ کبھی چھاپے پڑتے تھے تو گوشت چھین لیا جاتا تھا, پھر میں نے کہا واپس آ جاتا وغیرہ وغیرہ. یہ بہت کچھ تماشے دیکھے میں نے, آنکھیں وہیں کھولی ہے میں نے. تو اب یہ کہ وہاں عاشورے کے دن کوئی قانونی پابندی نہیں تھی, لیکن عاشورے کے دن یہ گوشت فروش جو ہے یہ اپنی خوشی سے یہ چھٹی کرتے تھے. اچھا, اب اس میں بھی ایک غلط تاثر غالباً یہ تھا کہ گوشت عاشورے کے دن نہیں کھانا چاہیے. یہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کی میں آپ ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کی کہ ان دنوں بھی یہ جو میری اپنی جو میں سمجھدار ہو گیا تھا آہستہ آہستہ آہستہ, تو یار یہ کھچڑے میں تو گوشت ہوتا ہے, کھچڑے پکتے تھے ان دنوں بھی, اور گوشت کی گٹائیاں ہوتی تھی. یار یہ کیا کہ عاشورے کے دن گوشت اپنے گھر کی ہنڈیا میں نہ پکے, عام بکے نہیں, اور مطلب کھچڑے کی دیگ میں گوشت جائے اور سب مزے لے کر عاشورے کو گوشت کا کھچڑا کھائے. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اس کا جواب میں نے کسی سے طلب نہیں کیا, خدا گیا سمجھ میں کہ یہ لوگوں کی اپنی من مانی ہے. پھر آہستہ 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 سب لائن پہ آ گئے, خود ہی گوشت بکنا شروع ہو گیا عاشورے کے دن. کسی نے ان کو منع نہیں کیا, قانون تو تھا نہیں عاشورے کے دن گوشت بیچنے پر. اب مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہوتا, اب بھی بک رہا ہوگا, بکنا شروع ہو گیا, میں نے دیکھا تھا بک رہا تھا. پہلے تھوڑی دکانیں لگی, پھر بڑھ گئی, اور آہستہ 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 مارکیٹ جم گئی. تو یہ اپنے طور پر کچھ کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے اپنی مرضی, عاشورے کا دن ہے, مبارک دن ہے. اگر کوئی چھٹی کرتا ہے, کام دھندا بند رکھتا ہے تاکہ عبادت کر سکے, عبادت کا دن ہے وہ, ویل اینڈ گڈ. اب یہ کہ گوشت ناجائز ہے تو مچھلی جائز ہے, تو سبزی جائز ہے تو مرغی کاٹنا ناجائز ہے, کل کی کٹی ہوئی جائز ہے, یہ جو مطلب اس طرح کے مسئلے کرنا جو ہے نا, یہ علماء کا میٹر ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے کیا درست ہے کیا صحیح ہے وہ ہمیں بتائیں گے. علماء سے رجوع کرنا چاہیے. باقی العوام کل انعام, یہ محاورہ ہے کہ عوام 4 ٹانگ والے جانوروں کی طرح ہوتی ہے. یہ اسی طرح کے لوگوں کی بات ہے کہ جو طرح طرح کے خامہ کا اپنے طور پر مسائل وہ داغتے رہتے ہیں. یہ کرنا نہیں چاہیے, یہ گناہ ہے کسی بات میں کہ جو شریعت نے جس کو منع نہ کیا ہو, ہم اپنی سوچ کے مطابق اپنی اٹکل سے اس کو ناجائز کہہ دیں, حرام کہہ دیں, گناہ کہہ دیں, تو یہ چیزیں گناہ نہیں ہوں گی, ہم گناہ گار ہو جائیں گے. اور سنی سنائی بات بھی ہمیں تسلیم نہیں کرنی چاہیے, علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا درست ہے. اب جیسے یہ سوال بڑا دلچسپ ہے, تو یہ بھی ہوا نا کہ بھئی ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے. لوگ تو یوں بولتے ہیں اور لوگوں کا ٹھکانہ تو ہوتا نہیں, یہ کچھ کبھی بولتے ہیں پھر وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں, مسئلہ تبدیل ہو جائے. جیسے عاشورے کے گوشت بکنے کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ہی عرض کر دیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. منگل بدھ کو ویسے گوشت اگر قانونی طور پر منع ہے تو قانون پر عمل کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ شرعن کوئی منع نہیں ہے. نہ کوئی رات یا دن ایسا وقت ہے کہ جس میں گوشت کھانا منع ہو, بیچنا منع ہو, یا ذبح کرنا منع ہو. جی ہاں, اندھارے میں, رات کے اندھیرے میں ذبح کرنا مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے کہ پہلے بتی کا, لائٹنگ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا, تو یہ پتہ نہیں چلا کتنی رگیں کٹی. اب تو لائٹنگ اگر اچھی ہے اور گردن بھی نظر آ رہی ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, اور ذبح کیا, رگیں بھی سب کٹ گئیں, جو بھی اس کے جو شرعی تقاضے وہ ذبح کرنے میں پورے ہو رہے ہیں, اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے روشنی میں, تو مکروہ بھی نہیں ہے. وہ رکاوٹ تھی اندھیرے کی وجہ سے.
اب جیسے کہ بھائی بارش کا سیزن ہے، بازو سب خوب اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت جانور ذبح کریں گے تو اس وقت بھی روشنی چاہیے. کہ پھر وہی کہ اگر اندھیرا چھا گیا اور کوئی ذبح کرے گا تو امکان ہے کہ اس کی رگیں نہ کٹے. یہ ویسے ذہن میں ہے میرے کہ تو پھر ایک روشنی کرتے ہیں اس کو ذبح کریں اگر شک شبے کا سلسلہ نہ رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کو کچھ